اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم تمہاری طرف دست درازی کرنے چاہتی تھی، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عہد لیا اور مسلمانوں نے اس عہد کو قبول کیا، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے اس کو سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے۔ تو یہاں سے اس کی برکات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس کی برکات یہ ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے دشمنوں کا کسی طرح سے کوئی تسلط تم پر نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا کی، شان و شوکت عطا کی۔ اور ویسے تو تاریخ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ کفار نے مسلمانوں کی طرف دست درازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی محفوظ رکھا۔ اور سارے کے سارے کفار ہر وقت اسی کوشش میں، اسی محنت میں لگے رہتے تھے، وہ کوئی لمحہ بھی خطا نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن چند ایک واقعات کتابوں میں منقول ہیں جن کو خاص طور پر اسی آیت کا مصداق اور شان نزول قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں سے جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ نے اپنا اسلحہ بھی اتار کر درخت سے لٹکا دیا، اور باقی صحابہ کرام بھی درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ چنانچہ موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے قبضے میں لے لیا اور نیام سے نکال کر سونت کر کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، من یمنعک منی، کہ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک ہو کر، اس لیے کہ نبی کسی بھی ظاہری حالت سے متاثر نہیں ہوا کرتے، تو فرمایا کہ اللہ عز وجل، کہ مجھے اللہ عز وجل بچائے گا، اور 3 دفعہ اس نے اسی جملے کو دہرایا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اس کے سینے پر ایک گونسا مارا، جس سے یہ پیچھے کو لڑک گیا اور اس کے دل میں ایک رعب پیدا ہو گیا، اور اس نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر فرمایا کہ اب تجھ کو کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ تو اس سے متاثر ہو کر وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور بھی وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اس احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کفار تمہاری طرف دست درازی کر رہے تھے لیکن اللہ نے حفاظت کی، چنانچہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واقعات ہیں، اور بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ ہماری طرف بھی ہر وقت نہ جانے کتنی بلائیں متوجہ رہتی ہیں، ہر وقت ہم کیسی کیسی بلاؤں کے اندر گھرے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ٹلا دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کون سے موقع پر کون سی مصیبت سے بلا سے اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک عنوان ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کا کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی، اور مزید دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت فرماتی رہے۔ اور اسی طرح اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک یہودی کعب بن اشرف نے کوشش کی، اس واقعہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر شہید کرنے کا پروگرام بنایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی، چنانچہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ کفار تو آپ پر جھپٹے پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنو نذیر یہود کا قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے، کچھ لوگوں کو ان یہود نے قتل کیا تھا، تو ان سے دیت وصول کرنے کے معاملے میں آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ کفار نے، یہود نے پروگرام بنایا کہ آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا، اور کچھ لوگوں نے آپ کو باتوں میں لگانے کی کوشش کی، اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیوار پہ چڑھ کے اوپر سے ایک چٹان گرا دے، چونکہ پتھروں سے دیواریں بنائی جاتی تھی، باری باری پتھر رکھے جاتے تھے، تو دیوار پر سے ایک چٹان گرا کر آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بروقت ان کی سازش کی اطلاع کر دی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے، تو ان کی سازش ناکام ہوئی اور یہ سارے کفار نامراد ہوئے۔ تو اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آفات سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، جب کہ ایک قوم تمہاری طرف دست درازی کرنا چاہتی تھی، اور اسی طرح ایک موقع پر آپ دشمن کے مد مقابل تھے، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کفار کو بڑی حسرت ہوئی کہ ہم اگر نماز کے دوران یک بارگی ان پر حملہ کر دیتے تو ہمیں کامیابی کی امید تھی۔ تو بڑی حسرت کی اور افسوس کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ابھی پھر نماز کا وقت آنے والا ہے، اور وہ نماز ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ زیادہ تر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو کہتے ہیں، تو اس لیے عصر کی نماز جب یہ پڑھیں گے تو اس وقت ہم یہ معاملہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس وقت صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرمایا، جس کا بڑی تفصیل سے تذکرہ پہلے درسوں میں گزر چکا ہے کہ جہاد کے موقع پر، دشمن کے خوف اور ڈر کے موقع پر جب کہ ان کے حملے کا خطرہ ہو تو سارے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور خاص ترتیب سے پھر ایک ہی امام کے پیچھے وہ باری باری آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے پھر ایک حصہ دشمن کے مقابلہ میں رہتا ہے اور نماز میں بھی ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ امام کے پیچھے ہوتا ہے۔
تو یوں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرما دیا، تو وہ بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ جبکہ لوگ تمہاری طرف دست درازی کرنا چاہتے تھے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور آگے توکل کا تذکرہ ہے۔ یہ دو چیزیں بنیاد ہیں کامیابی کی، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ پر بھروسہ۔ یہ دونوں چیزیں جتنی کامل ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا بھروسہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے ضمانت ہیں کامیابی کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔